ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، فہم قرآن و سنت کلاس کے چوتھے دن، چوتھے سبق اور درس کے لیے ہم سب یہاں اس پنڈال میں جمع ہیں۔ میں اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ذات باری تعالی نے دنیا جہان کی مصروفیات میں سے ہمارے لیے یہ ممکن بنایا کہ ہم کچھ گھڑیاں قرآن کے سائے میں گزار سکیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ عطا کرتا ہے، اور محض اللہ کے فضل اور کرم اور اس کے احسان کے نتیجے میں یہ ہمارے لیے ممکن ہوا کہ آج ہم ایک بار پھر اس قرآن کلاس کا حصہ ہیں۔ آج کا درس خاص طور پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تو قرآن مجید کا ہر درس، ہر آیت کی تفسیر اور تشریح ہمارے لیے اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ کا ہر پیغام، ہر حکم اہل ایمان کے لیے اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن میں ربیع الاول کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا یہ مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر خاص طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی ولادت کے تذکرے کیے جاتے ہیں، آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور ایک بار پھر محبت اور عقیدت کا رشتہ تازہ دم ہو جاتا ہے۔ آج کے درس کے اندر بھی قرآن مجید کی آیات بینات کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک اس کائنات پہ اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے۔ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے اور ہوا اور دریا اور درخت، ہر چیز اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بیان کی ہے، اور پھر خود انسان کا جو 5-6 فٹ کا قد ہے، اس جسم کے اندر بھی اللہ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہے، اور فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، انجان تھے، کوئی ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر نہیں تھا، تمہاری تعلیم زیرو تھی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہیں سننے کے لیے کان دیا، تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ کی صلاحیتیں دی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کوئی بھی نعمت قرآن مجید میں سورہ الرحمن کے اندر اللہ نے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر آیت کے اختتام پر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن قرآن کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز ہے، ایک نعمت ایسی ہے جس کا اللہ نے احسان جتلایا ہے کہ وہ میری خاص نعمت ہے اہل ایمان کے لیے، اور قرآن کے الفاظ میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے بلا شبہ مومنوں پر بڑا انعام اور احسان عظیم فرمایا کہ جب ان میں رسول بھیج دیا، یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت اللہ امت مسلمہ پر اپنا انعام اور احسان قرار دے رہا ہے۔ گویا رسول رحمت کی آمد سے پہلے
دنیا ضلالت اور گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، انسانیت فراموش اور انسانیت ختم ہو چکی تھی، آخری سانسیں لے رہی تھی اور ظلم اور جبر کا دورہ تھا۔ ان حالات کے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا جب ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد پیغمبر اور رسول ہیں جن کی آمد کی دعائیں انبیاء اور رسل نے کی ہیں، اور جن کی آمد کی بشارتیں رسولوں نے دی ہیں۔ عموماً دنیا کے اندر کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے بعد دنیا کو پتہ چلتا ہے وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ اسکالر ہے اور اس کی صلاحیتیں کیا ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہے کہ آپ دنیا میں تشریف بعد میں لائے، آپ کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کے چرچے تھے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی قربانیاں دی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف پرچوں میں آزمایا، مختلف پیپر دیے، مختلف امتحانوں میں ڈالا، ہر امتحان میں 100/100 نمبر لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات میں کامیابی پر جب اللہ نے کہا کہ تمہیں کیا انعام دیا جائے تو انہوں نے دولت نہیں مانگی، انہوں نے کوٹھیاں اور بنگلے اور جائیدادیں نہیں مانگی، بس ایک ہی دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس مکہ میں جہاں کعبہ تعمیر کیا گیا تھا وہاں کھڑے ہو کر دعا کی کہ اللہ تو انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا ہو، جو ان کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کر دے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے کئی ہزار سال پہلے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام نے آپ کی آمد کی دعا کی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ میرے بابا ابراہیم علیہ السلام نے مجھے رب سے مانگا تھا، میرے اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا کر میری آمد کی دعائیں کی تھی، اور آخری رسول بنی اسرائیل کے اور آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی سیکنڈ لاسٹ جو رسول ہیں دنیا کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ قوم کو حضور کی آمد سے پہلے بتا رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں تمہیں ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں، ایسے رسول کی بشارت سناتا ہوں یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا۔ اور یہاں بات اور کلیئر ہو گئی اور واضح اور کھل کے آ گئی، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کے چرچے آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے دنیا میں ہو رہے تھے۔ اور دنیا میں عام طور پر ایک نظام ہے، ایک معمول اور عادت ہے کہ جب کسی شخص کی وفات کے بعد اس کی حیات پر سوانح حیات لکھی جاتی ہے، کتاب لکھی جاتی ہے، تو لکھنے والے کیا کرتے ہیں، اس کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں اور وفات پر ختم کر دیتے ہیں۔ یہ شخص فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر پیدا ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سیرت کا بیان اور تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، جب اللہ نے نبیوں کو بلا کر آپ کی نبوت اور رسالت کے حق میں گواہی دی تھی۔ اللہ نے سارے نبیوں، عالم ارواح میں اللہ نے 3 وعدے لیے ہیں، 2 وعدے عالم ارواح میں اور ایک دنیا میں۔ ایک وعدہ سارے انسانوں سے لیا ہے اور وہ تھا ذریت آدم سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سبھی نے کہا کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ایک ساری ارواح نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تو ہی اصل ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اور دوسرا وعدہ اللہ نے انبیاء کی ارواح سے لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے نبیوں کو ارواح کو جمع کیا
اور انہیں کہا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں اور پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس موجود کتاب تورات ہو یا انجیل اس کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تمہارے لیے دو شرطیں ہیں۔ اس رسول، آخری رسول، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پیغمبر کی رسالت پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کے مشن کے اندر تم نے مددگار بھی بننا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کئی سال پہلے عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے بھی یہ وعدہ دیا تھا کہ اس پیغمبر پر ایمان لانا ہے، اگر تمہارے زمانے میں وہ آ گیا اور اس کے مشن میں، اس کی دعوت میں تم نے اس کا مددگار بھی بننا ہے۔ عزیزان محترم، معزز خواتین و حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان دی ہے۔ پھر ایک اور پہلو سے دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء اور رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن آج کسی نبی اور کسی رسول کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، حضرت موسیٰ کی سیرت، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی سیرت، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ یا آدم صفی اللہ، کسی نبی اور رسول کی سیرت سوائے اس کے کہ جو ہمیں قرآن بتاتا ہے، سوائے اس کے کہ ہمیں جو نبی کی زبان بتاتی ہے، آپ کا فرمان بتاتا ہے، لیکن واحد پیغمبر ہے، واحد، یہ بہت بڑے عزت اور آنر کی بات ہے، واحد پیغمبر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دنیا کی آمد سے لے کر لحد میں اترنے تک ایک ایک واقعہ کو، ایک ایک بات کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے محفوظ کیا۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ صحابہ اور صحابیات پر رحمتیں نازل فرمائے کہ جنہوں نے یہ امانت امت تک پہنچائی ہے۔ اور آج دنیا میں، یہ آپ کے علم کے لیے عرض کرتا جاتا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ اگر لکھا گیا ہے یا لکھا جا رہا ہے تو وہ کسی اور ٹاپک پہ نہیں، وہ ٹاپک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی زبان ہو، شاید ہی دنیا کی کوئی زبان ہو جس زبان میں حضور کی سیرت پر کتاب نہیں لکھی گئی، اس لیے کہ اب قیامت تک کے لیے کسی اور پیغمبر کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اسوہ کامل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب سب کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ کامل ہے، بہترین اسوہ ہے۔ اور آپ کی یہ حدیث اس بات کو مزید وضاحت کرتی ہے، فرمائے لوگوں جو بات تمہارے لیے ضروری تھی وہ بتا دی ہے، جو اچھائی تھی اس کی ترغیب دلا دی ہے، جو برائی تھی اس کی برائی کی مذمت بھی تمہارے سامنے کر دی ہے، اور میں تمہیں اندھیرے میں نہیں بلکہ صاف اور روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب لائٹ جل رہی ہو اور روڈ نظر آ رہی ہو، ہر گڑھا اور کھڈا دیکھنے والے کو دکھائی دیتا ہے، تو میں اپنی امت کو قرآن اور سنت کی روشنی دے کر جا رہا ہوں۔ ہر چیز صاف نظر آ رہی ہے، میں اندھیرے میں نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ اور اسی حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آج بدقسمتی سے ہمارا مذہبی طبقہ ایسی بحثوں میں الجھا ہوا ہے جن بحثوں کا قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے، جن بحثوں کی حضور کے فرمان میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اگر وہ باتیں ضروری ہوتی تو حضور ضرور بتا کر جاتے، ان میں صحابہ اکرام ضرور سوال کرتے، صحابہ کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے، صحابہ پوچھتے گئے اور ہمارے لیے علم کے دروازے کھولتے چلے گئے۔ آئیے قرآن کریم کی آیات کی طرف چلتے ہیں اور مزید اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ آپ حضرات، خواتین و حضرات سے گزارش ہے یہ کتابچے کھول لیں اور ان آیات کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھوں گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ لا تقدموا، قدم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، قدم رکھنا، قدم بڑھانا۔
لا تقدمو، آگے مت چلو اللہ اور اس کے رسول سے۔ آگے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ آیات کے آغاز اور اختتام پر قرآن میں غور کیا کرے۔ آغاز اور اختتام پر یہ بیان کن سے ہے؟ یہ ساری دنیا کے لوگوں سے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو لوگ یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کبھی آپ نے غور کیا اس کلمے پر؟ اس کلمے کے پڑھنے سے کس چیز کی پابندی لازم آتی ہے، کیا کرنا لازم ہے اور کیا چھوڑنا لازم ہے؟ میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں، عرض کروں، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ نہیں کوئی معبود، یہی ترجمہ ہے۔ لا نفی ہے، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ اچھا ترجمہ اللہ نے یوں کیوں نہیں کہہ دیا کہ اللہ لا الہ، اللہ لا الہ، اللہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ کلمہ کا آغاز لا سے ہوتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ اس میں بڑا ایک سبق ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جن حضرات کے پاس کتاب چلے بچے کو دے دے، پیچھے تقسیم کر دیں گے، اور خواتین بھی دیکھ لیں، بھیجوا دیں بیٹے کو، چھوٹے بچے کو دے دیں۔ تو جو میری جانب، لا کا مطلب کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات سے پہلے انکار ہے، اقرار سے پہلے انکار ہے۔ آپ کو میں دنیا کی مثال دیتا ہوں، جیسے آپ کھیتی باڑی جب لوگ کرتے ہیں تو بجائی کرنے سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ زمین پڑی اور آپ جا کر بیج ڈال دیں، بلکہ اس پر ہل چلاتے ہیں، اس کے اندر جڑی بوٹیاں ختم کرتے ہیں، اس کو لیول پہ لاتے ہیں، اس کو اس سطح پہ لاتے ہیں کہ اس میں بجائی کی جا سکے، پھر بیج ڈالا جاتا ہے، پھر بیج ڈالنے کے بعد کھاد ڈالی جاتی ہے، پھر اس کی نگہداشت کی جاتی ہے، تب جا کے وہ فصل تیار ہوتی ہے۔ تو لا کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں جتنی باتیں ہیں، جتنی خواہشیں ہیں، جتنی آرزویں ہیں، جتنے رشتے ہیں، جتنے ناطے ہیں، وہ لا کے اندر آ جائیں، ان ساری چیزوں کو ختم کر دو۔ الا اللہ، صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا رشتہ اور ناطہ قائم کر دو، یہ مطلب ہے۔ اور ہمارے اعمال میں خرابی کی جڑ یہی ہے کہ ہم نے آج تک لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھا۔ ہم نے وہ بت پالے ہوئے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں ہیں، ہم نے وہ رشتہ داریاں رکھی ہوئی ہیں جو رشتہ داریاں ہمیں شریعت کے مقابلے میں مجبور کرتی ہیں غلط کام کرنے کو۔ اور یہی بات، اور پھر ہم درود و سلام کی محفلیں سجاتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، گلیاں اور بازار سج جاتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن نظام کیوں نہیں بدلتا؟ چینج کیوں نہیں آتی؟ جھوٹ کیوں نہیں ختم ہوتا؟ فراڈ کیوں نہیں ختم ہوتا؟ قتل و غارت گری کا بازار کیوں نہیں بند ہوتا؟ شرم و حیا کا ماحول کیوں نہیں قائم ہوتا؟ کبھی غور کیے؟ ہم نے ان چیزوں کو رسمن لے لیا ہے۔ اور اقبال کے اشعار میں، چوں بنا میں مصطفیٰ خوانم درود، جب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پر درود و سلام بھیجتا ہوں تو میں شرم کے مارے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خوانم درود، تو میں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں تو میں پسینے سے شرابور ہو جاتا ہوں، اور عشق می گوید کہ اے محکوم غیر، سینہ تو مانند بتانے دیر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے والے، مجھ سے عشق کہتا ہے، تیرا دل تو بتوں کا گھر بنا ہوا ہے، اس میں کئی چیزوں کی محبت ہے، کئی چیزوں کی محبت ہے، اور دل تیرا بت خانہ بنا ہوا ہے، اور بظاہر تو عشق مصطفیٰ کے دعوے کرتا ہے۔ درود تو میال نام او، تو جو رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے میرے نبی کے نام کو میلا کرتا ہے۔ تانداری از محمد رنگے بو، درود تو میال نام او، جب تک تو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں نہیں رنگ لیتا، ان کی سنت کو اپنا نہیں لیتا، تو ویسے درود پڑھنے سے حضور کے نام کو تو میلا کر رہا ہے۔ میرے نبی کا نام بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے۔ اقبال نے کہا، چوں بنا میں مصطفیٰ خوانم درود، از خجالت آب می گردد وجود۔ اقبال عاشق رسول تھا نا، کہ جب بھی میں حضور پر درود پڑھتا ہوں، از خجالت، خجل بولتے نا،
از خجالت آب می گردد وجود، شرمساری سے میرا جسم جو ہے نا پانی پانی ہو جاتا ہے. عشق می گوید اے محکوم غیر، عشق مجھ سے کہتا ہے کہ اے غیروں کے غلام، سینہ تو از بتا مانے دیر، تیرا دل تو تیرا سینہ تو بتوں کا گھر بنا ہوا جیسے بت خانہ ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے ہر وہ خواہش، ہر وہ آرزو، ہر وہ مفاد جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئے اس کو قربان کر دو، ورنہ تم نے کلمہ نہیں پڑھا. اور میں بعض اوقات دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آج جو کلمہ آج کا مسلمان پڑھ رہا ہے، شراب بھی پیتا ہے، ناچ گانا بھی کرتا ہے، بے حیائی بھی پھیلاتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، شادی کے موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو پامال بھی کرتا ہے، فوتگی کے معاملات بھی شریعت کے مخالف کرتا ہے. اس کے باوجود وہ کہتا ہے جنت میں جاؤں گا. اگر یہ ساری باتیں ابو جہل کو پتہ ہوتی نا تو وہ بھی شاید کلمہ پڑھ لیتا، لیکن انہیں پتہ تھا کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے. وہ عربی والے تھے نا کہ بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں تو رسول اللہ کو اپنا امام ماننا پڑے گا، اپنی مرضی سے دستبردار ہونا پڑے گا. اور یہی بات قرآن مجید کی آیات میں کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، مت بڑھو آگے. آج جگہ جگہ شراب خانوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، یہ ہندو پیتے ہیں، یہ سکھ پیتے ہیں. حالت ہماری یہ ہے مسلمانوں کی کہ کچھ عرصہ قبل پارلیمنٹ کے اندر ایک عجب نظارہ لوگوں نے دیکھا. ایک ہندو ایم این اے رمیش کمار نے کھڑے ہو کر تحریک پیش کی کہ شراب پر پابندی لگائی جائے، لائسنس کینسل کیے جائیں. یہ ہمارے نام پر، اقلیتوں کے نام پر شراب کے لائسنس لیتے ہیں اور پیتے مسلمان ہیں. اور اس کی فیور میں سپورٹ میں عیسائی ایم این اے بھی کھڑا ہوا. وہ مطالبہ کر رہے تھے شراب کے لائسنس کینسل کیے جائیں. اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے سارے ایم این اے کھڑے ہو کر کہتے ہیں نہیں جی اس کیس کو رہنے دیں، اس کو رہنے دیں. کیا مطلب ہے کہ سارے خود پیتے ہیں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو مدینے کی گلیوں میں لوگوں نے مٹکے بہا دیے تو گلیوں نالیوں میں پانی نہیں شراب بہ رہی تھی. مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے. کیا آپ کوئی اور رسول آئے گا دوبارہ آپ کو آ کر بتائے گا کہ سود حرام ہے، شراب حرام ہے؟ کوئی رسول نہیں آئے گا. یہی قرآن ہے قیامت تک کے لیے. ہم شادیوں کے موقع پر دیکھتے ہیں نکاح کی تقریب ہوتی ہے. میں نوجوانوں کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کروں، فیشن بن گیا ہے، پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. 4 انگلیاں ہیں نا، 4 دائیں ہاتھ کی اور 4 بائیں ہاتھ کی، 8 کمل اور بعض کا 2 ایک انگلی میں 2 انگوٹھیاں سونے کی پہنی ہوتی ہیں. میں آ کے اگر تھوڑے بس لگتا تھا انگوٹھے چی پالے ہوا نکاح پڑھاتے ہوئے دیکھتے ہم. اب آپ کو ایمان کی میں بات کرتا ہوں کہ لا تقدموا، اللہ کے رسول منع کیا ہے. ایک صحابی نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا. آپ نے فرمایا کہ تو چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑے؟ میری امت کے مردوں پر سونا حرام ہے، ریشم حرام ہے. اس صحابی نے، اللہ اکبر، ان کے ایمان کو میں سلام کرتا ہوں یار. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تو یہ پسند کرے گا کہ یہ تیری انگلی آگ کا انگارہ بن جائے؟ اسی وقت انگلی سے نکالا اور انگوٹھی کو پھینک دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. صحابہ نے کہا اسے اٹھا لو یار، بیچ دینا. کہنے لگا میں اسے نہیں اٹھاؤں گا، میرے نبی نے اس کو ناپسند کیا. اسی حالت میں سونا یار، سونا آج بھی سونا ہے. آج سے 1400 سال پہلے بھی سونا ہی تھا. لیکن آج کیا حالت ہے؟ آج کا نوجوان، آج کا مسلمان گلے میں چین پہنی ہوئی ہے، ہاتھوں میں انگلیوں میں جو ہے وہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، اور نام کیا ہے مسلمان کا، اور وہ میلاد بھی کروا رہا ہے، وہ جھنڈے بھی اٹھا رہا ہے، عشق رسول کے دعوے بھی کر رہا ہے. کس قدر دھوکہ کرتے ہیں ہم اپنے اللہ کے رسول کے ساتھ. یہ ہمارے اوپر جو آزمائشیں آ رہی ہیں دوغلے پن کی وجہ سے آ رہی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم ماڈل ہیں اتباع رسول کے. اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کی بات تو کہی ہے، لیکن فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے واقعتاً محبت کرتے ہو، سچے ہو اس دعوے میں، تو اللہ سے محبت کا پیمانہ کیا ہے آج کے دور میں؟ فرمایا فاتبعونی، اللہ کے رسول ان سے کہو کہ میری اتباع کرو. اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، اور دوسرا تمہیں کیا اللہ انعام دے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سکندرآباد کے، میں ایک بڑا اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.
قاری صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ ماشاءاللہ عالم ہے. اتباع اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے. اتباع اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے. اطاعت کم چیز ہے. اطاعت حلال اور حرام میں ہوتی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کا رسول تمہیں دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، جس کے بارے میں حکم ہے. لیکن اطاعت سے اتباع کا درجہ اوپر ہے. اتباع عربی زبان میں طبیعہ کہتے ہیں بچڑے کو. طبیعہ کہتے ہیں بچڑے کو، گائے کا بچڑا. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جہاں اس کی ماں جاتی ہے بچڑا اس کے پیچھے جاتا ہے؟ وہ بازار میں جائے گی بچڑا پیچھے چلے گا، وہ کھیت میں جائے گی بچڑا پیچھے چلے گا، وہ پانی پہ جائے گی بچڑا پیچھے چلے گا، وہ اپنے گھر میں جائے گی وہ آنکھیں بند کر کے چلتا ہے. وہ نہیں دیکھتا میری ماں آگ کی طرف جا رہی ہے گھاس کی طرف جا رہی ہے. تو فرمایا لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گناہ معاف ہو، آنکھیں بند کر کے میرے نبی کی اتباع اور پیروی کرو. یہی کامیابی کا راستہ ہے. کسی اور کی طرف نہ دیکھو. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. جوان تھے، بھیجنے لگے، روانہ کرنے لگے تو پوچھا ادھر آؤ معاذ، بما تقضی، فیصلے کیسے کرو گے؟ وہاں جا رہے ہو، گورنر ہو نا، سارے اختیارات تمہارے پاس ہیں، تمہارے پاس کیس آئیں گے. بما تقضی، کیسے فیصلے کرو گے؟ فرمایا کہ اقضی بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول میں اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے کروں گا. آج کا جج یہ بات کہتا ہے. آج ہماری عدالتوں میں ہر کتاب کا حوالہ ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو قرآن کا نہیں ہوتا. ہمارے ججوں کے سامنے قرآن کی آیت پڑھے، کہتے ہیں ٹرانسلیٹ کر کے دو، ترجمہ کرو. اور دیکھو ایک اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرہ، اللہ کے رسول اس کو گورنر بنا رہے ہیں، اس کو قاضی بنا رہے ہیں، اس کو جج بنا رہے ہیں. بما تقضی، کیسے فیصلے کرو گے؟ اقضی بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہوا پھر کیا کرو گے؟ فرمایا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ پھر میں آپ کی سنت سے رہنمائی لوں گا. یہ سب کے لیے آج آپ جرگے کرتے ہیں، آج آپ برادری کے معاملات نپٹاتے ہیں، آج آپ کسی محکمے کے ذمہ دار ہیں، آپ کسی پوسٹ پر ہیں، آپ کے لیے بھی یہ ہدایت ہے. سب سے پہلے کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے. فرمایا پھر میں دیکھوں گا رسول اللہ کی سنت سے. فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر پھر اس میں بھی نہ وہ مسئلہ ملا تو پھر فرمایا میں اجتہاد کروں گا، قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کے اپنی عقل استعمال کروں گا کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے. لا تقدموا. اب اگر حضرت معاذ کہتے کہ میں وہاں کا انتخاب کرواؤں گا، کابینہ بناؤں گا، اسمبلی بناؤں گا، جمہوریت ہوگی، یا رسول اللہ جو اکثریت ہوگی وہ فیصلہ ہوگا، تو پھر ایسی اکثریت پر جو فیصلے کرتی ہے شراب حلال ہے. اقوام متحدہ این جی اوز اربوں روپے اربوں خرچ کرتی ہیں پاکستان میں اسلامی نظام کو روکنے کے لیے. یہ جمہوریت کا لولی پاپ صرف اسلام کے راستے میں رکاوٹ کے لیے دیا گیا ہے. پریشرائز کرتے ہیں یہ لوگ. پچھلے عرصے میں اس قدر پریشر کی ڈالا ہے انہوں نے کہ سزائے موت کا قانون ختم کرو، حالانکہ قرآن کا حکم ہے، قصاص کا حکم قرآن کا حکم ہے. اور کیا کہا اللہ نے؟ فی حیات یا اولی الالباب، یہ قصاص کا نظام تمہارے لیے زندگی کی ضمانت ہے. اگر ایک قاتل کو میاں والی کی چوک میں پھانسی پہ لٹکا دو، ہزاروں جانیں انسانوں کی بچ جائے گی. لیکن یورپ کے نظام کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان کی ہمدردیاں چوروں کے ساتھ ہوتی ہیں، ڈکیتوں کے ساتھ ہوتی ہیں، قاتلوں کے ساتھ ہوتی ہیں، مقتولوں کے ساتھ نہیں ہوتی. کہتے ہیں ہاتھ پاؤں کاٹنا ظلم ہے. تو جس کی چوری ہوئی ہے، جس کی ڈکیتی ہوئی ہے، تمہاری ہمدردی مظلوم کی بجائے ظالم کے ساتھ ہے، تمہاری ہمدردی مقتول کی بجائے قاتل کے ساتھ ہے. ہم نہیں مانتے ایسے قانون کو، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اگر تم یہ اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھو گے اس کا لازماً نتیجہ تمہارا دنیا کے نظام میں خرابی برپا ہو جائے گی. اور میں کل اور غالباً پرسوں عرض کر چکا ہوں، یہ سودی نظام جو ہے ایک اس کی جھلک ہے. پورا دنیا، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کی معیشت، خود امریکہ بلین ہار ڈالر ٹریلین ہار ڈالر کا مقروض ہے، ٹریلین ڈالرز کا. پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اس سودی نظام کی وجہ سے. اللہ نے کہا
سود کی جڑ کاٹتا ہوں اور صدقات کو بڑھاتا ہوں. انہیں سمجھ نہیں آئی. آج پوری پاکستانی معیشت جو ہے وہ جمود کا شکار ہو چکی ہے, اور جتنا ہم ٹیکس دیتے ہیں وہ سارا کا سارا ٹیکس ہمارے سود کی قسطوں میں چلا جا رہا ہے. اس لیے قرآن کی یہ پکار ہے کہ بس پڑھو نہیں, اس کو لے کے چلو, اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرو. انسانیت کے لیے دنیا محبت کا مرکز اور گہوارہ بن جائے گی اگر یہ انسانیت اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے آ جائے. حضور کو اپنا امام بنا لو, تم دنیا کے امام بن جاؤ گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے, اچانک وجد کی کیفیت میں کہتے ہیں, عمر تو تو وہ ہے جسے اونٹ نہیں چرانے آتا تھے, اور تیرا باپ تجھے کوڑے مارتا تھا, نلائق تجھے اونٹ نہیں چرانے آتے, اور آج محمد مصطفیٰ کی غلامی اور قرآن کی پیروی کے نتیجے میں اللہ نے تجھے امت کا امام بنا دیا ہے. اللہ اکبر. وقت کا دامن تنگ ہے, سبق کافی رہتے ہیں, آگے چلتے ہیں. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو. ان تحبط اعمالکم, یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے, گستاخی رسول کبیرہ گناہ ہے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا. اس آیت کے آنے سے پہلے ایک موقع پر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے درمیان کسی معاملے پہ بحث ہوئی اور حضور کی مجلس میں آوازیں اونچی ہو گئی, یہ آیات اتری. اس کے بعد حضرت عمر اور ابو بکر اس قدر آہستہ بات کرتے تھے سرگوشی کے انداز میں کہ حضور کو دوبارہ کہنا پڑتا تھا, عمر بتاؤ کیا بات کر رہے ہو, اس قدر ڈر گئے تھے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جن کی آواز نیچرلی اونچی تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز بڑی تھوڑی تیز ہوتی ہے, کرخت ہوتی ہے, وہ مٹھا ہی بولے تو لگتا اونچا بول دے پہلے. جب یہ آیت اتری تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا. اچھا, حضور کا کمال یہ تھا کہ اپنے سارے صحابہ پہ نظر رکھتے تھے. لیڈر ہو تو ایسا ہو, بلال ہے یا صہیب ہے, عمر ہے یا ابو بکر ہے, سب پہ برابر نظر ہوتی تھی, برابر یکساں رحمت کے فوار پڑتی تھی. اللہ اکبر. ان نظروں کو بھی سلام جنہوں نے حضور کا دیدار کیا ہے. کیا محفلیں تھی, کیا خوش قسمت لوگ تھے. اللہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں حضور کا دیدار ہمیں عطا کر دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا. حضور نے کہا ثابت نہیں آ رہا. فرمایا یا رسول اللہ پتہ کر لیتے ہیں اس کے گھر. ثابت دوڑتا ہوا گیا اور کہنے لگا یار ثابت کیا ماجرا ہے. جب دیکھا کہ حضرت ثابت سر پکڑے تو غمزدہ کیفی, جیسے بندہ پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوتا نا سر پکڑ کے, کیا ہوا بھائی ثابت بھائی, تم اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں آتے. کہنے لگا میں تو برباد ہو گیا, میں تو جہنمی ہو گیا. کیسی بات کر رہے ہو. انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے. میری تو آواز ویسے ہی اونچی ہے حضور کی آواز سے, میں کیا کروں, میں جب بھی ایسا بھی بولتا ہوں تب بھی میں تو جہنمی ہوں. میں تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور اللہ کے رسول سے ہم کو بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام تو بڑا پریشان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اس کو بشارت دے دو, ثابت تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے, تو جہنمی کب ہے, تو جنتی ہے, میں تجھے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. خوشی سے پھولے سے نہیں بھاگتے ہوا ہے, یا رسول اللہ میں جنتی ہوں. ہاں فرمایا تم جنتی ہو. صحابہ اکرام اس قدر محتاط تھے, اور حضور کا ادب اور احترام, ادب رسول یہ بنیاد ہے. اور یہاں یہ بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں, بات کہتے ہیں فلانے فرقے والے گستاخ ہیں, فلانے فرقے واللہ میں ایک دین کا طالب علم ہوں. 8 سال میں نے مدرسے میں لگائے ہیں, 5 سال میں نے اسلامی یونیورسٹی میں لگائے ہیں, ایم فل کیا ہے. دعویٰ میں میری اسپیشلائزیشن ہے, میں نے دعویٰ میں میرا تخصص ہے دعویٰ کے اندر. میں واللہ آپ سے کہتا ہوں کوئی مسلمان حضور کا گستاخ نہیں ہو سکتا. کوئی پاگل ہوگا جو ہوگا, خواہ مخواہ کسی پر کفر کے فتوے, گستاخی کے فتوے لگانا, یہ سوائے اپنی دکانیں چلانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. واللہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, کوئی مسلمان گستاخ نہیں ہو سکتا, وہ مسلمان رہ ہی نہیں سکتا جو گستاخی کرے. اور صحابہ اکرام کا کیا عالم تھا. عروہ بن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری میں صحابہ جب رسول اللہ سے مذاکرات کرنے کے لیے آیا, صلح حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تھا, تو اس نے دیکھا یہ کافر تھا اس وقت, بعد میں مسلمان ہو گئے, صحابی بن گئے تھے. کہتے ہیں میں نے یہ جو منظر دیکھا ہے وہ منظر دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن جب پھینکتے تھے صحابہ اس پہ لڑتے تھے کہ ہمارے جسم پہ لگے. حضور بولتے تھے تو صحابہ ہمت انگوش ہو جاتے تھے جیسے بے جان چیزیں ہوں, پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے.
اور حضور جب وضو کرتے تھے تو وضو کو قطروں کے لیے صحابہ لڑتے تھے، اور حضور آنکھوں کا اشارہ کرتے تھے تو حکم پورا کرنے کے لیے لڑ پڑتے تھے، میں یہ کام کروں گا۔ اور واپس جا کر اس نے مکہ والوں سے کہا، مکہ کے سرداروں جو میں دیکھ کے آیا ہوں میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، اس لیے کہ جو میں ایران بھی گیا ہوں، میں روم میں گیا ہوں، میں حبشہ میں گیا ہوں، جو رسول اللہ کے صحابہ کا میں نے منظر دیکھا ہے، دنیا کے کسی بادشاہ کے غلام اتنے وفادار نہیں ہوتے جتنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وفادار ہیں۔ اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بے انتہا محبت کرتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر۔ اب وقت کا دامن تنگ ہو رہا ہے، موضوع بھی ہم نے سمیٹنا ہے، میں اگلی آیات کی طرف چلتا ہوں۔ فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آواز اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، آواز ایسا رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ ادب رسول، احترام رسول ایمان کی پہلی شرط ہے، ادب رسول۔ بے ادب مسلمان نہیں، اور وہ اللہ کے رسول کی بے ادبی کرے، تصور نہیں ہے۔ اور سب سے پہلا آپ کے میں عرض کروں، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، ادب کا میں آپ کو بتاؤں نتیجہ کیا ہوتا ہے، ادب کا انعام کیا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ ہے، جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ اچانک ایک جگہ رک کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے کہتے ہیں، جبریل امین یہ کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، جیسے بندہ چلتا ہے نا، بندہ نہیں دکھائی دے رہا، آہٹ سنائی دے رہی، کون ہے؟ میرے اور تیرے سوا تو یہاں کوئی نہیں ہے۔ جواب سنیے، ایمان کی لذت لیجئے، ایمان کو تازہ کیجئے، کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام ہے بلال، جو مکہ کی دھرتی پہ چلتا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، ادب رسول ہے وہ بلال جس نے لا الہ الا اللہ کی قیمت چکائی تھی اور دنیا کو بتایا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ضربیں پڑتی تھی اور تپتی ہوئی ریت پر ایک دن مالک نے لٹایا اور بھاری پتھر رکھ کے کہا، امیہ بن خلف نے اب بتا، اب بھی کہے گا لا الہ الا اللہ؟ تا خدا کی قسم جتنا آج مزہ آیا ہے توحید کی گواہی کا، اتنا مزہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ پھر ایک جنت میں قدموں کی آہٹ کیوں نہ سنائی دے؟ اور پھر دوسری طرف گستاخ رسول، آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا گستاخ کون تھا دنیا میں؟ یہ آخری آیات جو ہے نا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یہ صفحہ نمبر 15 پہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر لعنت بھیجی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور گستاخان رسول کے لیے اللہ نے مہین کہتے ہیں ذلیل کرنے والا، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سب سے پہلی گستاخی کس نے کی تھی؟ سب سے پہلی گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے تھے اور پہلی دفعہ عام دعوت دی تھی، نبوت کا اعلان کیا، تو آپ کے چچا نے کہا، تبًّا لک یا محمد لہذا جماعتنا معاذ اللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ معاف فرمائے، نقل کفر کفر نباشد، اس گل واسطے بلایا سی۔ اب اللہ رب العالمین کا غضب اور جلال بھڑک اٹھا، تو نے میرے محبوب کو کہا ہے، میرے محبوب کو بد دعا دی ہے۔ اور اس وقت اللہ نے اس لیے ایکشن لیا کہ عرب کے معاشرے کے اندر یا تو قبیلہ ساتھ دیتا ہے یا پھر حکومت کوئی ہوتی ہے ایکشن لیتی ہے، تو حکومت تو ٹھیک ہونی، وہ حکومت ابو جہل کی تھی، وہ تو پہلی دشمن تھا۔ اور قبیلہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو قبیلہ کیا ساتھ دیتا ہے؟ وہ تو سگا چچا تھا جس نے حیا بھی نہ کیا کہ میرا بھتیجا اور وہ بھی یتیم۔ تو اللہ نے کہا، جا جبریل امین، میرے اس یتیم پیغمبر جس کا دنیا میں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، میں رب العالمین کہہ رہا ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب
ٹوٹ جائے ابو لہب، تو نے کہا نا میرے نبی کے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو برباد ہو جائے اور تیری بیوی بھی برباد ہو جائے اور اس کے گلے میں موت کی رسی ڈال کے اس کو گھسیٹا جائے اور اس کا مال اور اولاد اس کے کام نہ آئے۔ اللہ نے سب سے پہلا ایکشن گستاخ رسول کے خلاف لیا اور وہ ابو لہب تھا۔ پھر انجام کیا ہوا اس کا؟ بس یہی سنیں اور آج کی محفل کو ہم کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو لہب بیمار ہو گیا، جنگ بدر میں نہیں گیا تھا، بے ایمان، موت سے بڑا ڈرتا تھا، کرائے پر بندے بھیج دیے تھے، بیمار ہو گیا، اور ایسی بیماری جو مکہ میں شاید اس سے پہلے کسی کو لگی نہ ہو، چیچک نکل آئی، جسم سارا خراب ہو گیا۔ بیٹے اس کا بیمار پرسی سے انکار کر دیا، اسی حالت میں جسم میں کیڑے پڑے، بیمار ہوا، مر گیا، اور نبی کا گستاخ جسم میں کیڑے لیے مرا اور اس کی 3 دن تک لاش پڑی رہی۔ اور مکے والوں نے جب بیٹوں کو تانے دیے، حبشی غلام کو کچھ دینار دیے کرائے پر، اور ایک گڑھا کھودا گیا مکہ کے باہر اور بانسوں کے ذریعے دھکیل کر اس کو گڑھے کے اندر پھینک دیا گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ آج بھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ یورپ بڑا زور لگا رہا ہے 295C، یہ توہین رسالت کا قانون ختم کر دو، یہ الٹے لٹک جائیں، جب تک ایک بھی عاشق رسول پاکستان کی دھرتی پہ زندہ ہے اس قانون کو ہاتھ نہیں لگا سکتے انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے قانون بدل بھی دیے تو یہ کتابوں سے قانون بدل سکتے ہیں، دلوں سے عشق مصطفیٰ کی شمع نہیں بجھا سکتے۔ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا جب واقعہ ہوا تھا نا، تو جب اس کو سزائے موت ہوگی، انگریز کی حکومت تھی، تو اس کی تدفین کے بعد کہتے ہیں ایک جلسے کے اندر ہندوؤں نے بڑا جلسہ کیا اور بڑے جوش میں کہا او مسلو ہم نے بدلہ لے لیا ہے، اب کوئی غازی نہیں پیدا ہوگا۔ تو کسی مسلمان نے من چلے نے کھڑے ہو کر جواب دیا او ہندوؤں سنو، غازی گیا ہے وہ چھرا باہر چھوڑ کے گیا جس سے اس نے راجپال کی جان لی تھی۔ اس لیے آج بھی ہر مسلمان جو ہے ناموس رسالت پہ کٹ مرنے کو تیار ہے، اور اگر دنیا والے سارے بے بس اور بے ضمیر ہو جائیں تو پھر اللہ رب العالمین جس طرح ابو لہب کا انجام کیا تھا آج بھی گستاخان رسول۔ یہ ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، سویڈن کا ایک گستاخ رسول کارٹونسٹ کارلس، اس نے حضور کے خاکے چھاپے تھے۔ اس زمانے میں یہ پرانا زمانہ تھا، پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اب تھوڑے ماڈریٹ ہو گئے نا، پڑھ لکھ کے گئے، مہذب ہو گئے، اب یہ خاکے بناتے ہیں۔ عادت وہی ہے، فطرت وہی ہے، اللہ کے نبی سے دشمنی وہی بغض چل رہا ہے۔ اس زمانے میں پتھر اور گالیاں، اس زمانے میں کارٹون بناتے ہیں۔ اب ساری دنیا کے 1 ارب 30 کروڑ مسلمان کو کچھ نہ کر سکے۔ اس کو سویڈن کی گورنمنٹ نے سیکورٹی دی ہوئی تھی۔ پھر اللہ نے کہا جڑا میری نبی نال ٹکر لیندا ہے او ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جڑا اللہ تے رسول نو تکلیف دیندا ہے اللہ انہاں تے لعنت بھیجدا ہے۔ کیسے لعنت بھیجی؟ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹرالے میں لگا، اس کی کار میں آگ لگ گئی، وہ چیخ، ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھو، چیخ رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے، نہ اس کے سیکورٹی گارڈ بچے نہ وہ خود بچا، اور دنیا نے دیکھا گستاخ رسول آنکھوں کے سامنے جل کر خاک ہو گیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، اسی پر امت زندہ ہے۔ اگر امت کے دلوں سے یہ محبت رسول نکل جائے یہ امت راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ اور یہ عالم کفر پریشان ہے کہ یہ کیسے ہیں یہ مسلمان ایک شخص کے پیچھے مرتے ہیں جس کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن یہ چیز اسی کو پتہ چلتی ہے جس کے اندر ایمان کی رمق ہو۔ میں آخری بات کہہ کے آخری واقعہ پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ غزوہ احد ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین 70 کے قریب صحابہ اس میں شہید ہو گئے تھے، اور وہ بھی ایک غلطی تھی، ایک اجتہادی غلطی، وہ وقت نہیں ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، اذان کا وقت قریب آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے نکلی ہے، صحابہ بہت شدید نقصان ہوا تھا، صحابہ اکرام کا زخم لگے تھے، تو میں نے ایک زخمی کو دیکھا کھڑا رہا ہے تو میں پانی لے کر پہنچی، زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی، اس نے کہا اماں عائشہ میرا ایک پیغام اللہ کے رسول کو پہنچا دو، میں دنیا سے جا رہا ہوں،
میرے زخم میری موت اور میری شہادت کا پیغام لا رہے ہیں. بس میری آخری آرزو ہے کہ میرے آقا کو یہ پیغام دے دینا کہ زیاد آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کے قدموں میں جان دینے کی خواہش رکھتا ہے. حضور میرے پاس آ جائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس پلٹی اور حضور کو بتایا. حضور دیوانہ بار اپنے صحابی کی طرف گئے اور حضرت زیاد بن سکن کو دیکھا تو فرمایا کہ میں آ گیا ہوں زیاد. حضرت زیاد نے اپنا سر گھسیٹا اور حضور کے پاؤں کے اوپر رکھ دیا ہاں اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اللہ کو میں نے رب مان لیا، میں راضی ہوں. اسلام کو میں نے اپنا دین مانا، میں راضی ہوں. محمد کو اپنا نبی بنایا، میں نے مانا، میں راضی ہوں. فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور شاعر نے کیا کہا؟ نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے جذبے پیدا کر دے. سکندرآباد کے دوستوں، مرد و خواتین، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ آپ کو سب کو جزائے خیر دے. میں دلی طور پر خوش ہوں کہ اگرچہ ہماری آغاز میں تعداد کم تھی لیکن آپ لوگوں نے الحمدللہ قرآن کی قدر کی ہے. آج قرآن کی آپ نے قدر کی ہے، روز محشر انشاءاللہ اللہ آپ کی قدر کرے گا. کل آخری کلاس ہے، پھر یہ پارک خالی ہو جائے گا اور آپ بھی اس وقت کسی اور مصروفیت میں ہوں گے. آخری کلاس ہے توبہ اور استغفار. ہم توبہ کا پیغام، استغفار کا پیغام اور کچھ اہم باتیں جو ساری زندگی آپ کے کام آنے والی ہیں وہ کل کے درس میں رکھیں گے. تو میں تمام مرد و خواتین سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا، اب استاد اور شاگرد کا ایک تعلق ہے، تو کل آپ پورا زور لگائیں، اختتامی دعا میں سب لوگوں کو لے کر آئیں. تو توبہ اور استغفار کا لیکچر ہے. تو خواتین تو دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہماری تعداد مردوں سے زیادہ ہو گئی ہے. ممکن ہے ممتاز بھائی رپورٹ دیں گے کہ شاید وہاں حاضری زیادہ ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن مسلسل ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ مرد اور خواتین فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں آگے بڑھیں. تو آپ مردوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی فیملیز کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو لازماً لائیں. ہو سکتا ہے قرآن کے اختتام پر جو دعا ہے وہ دعا میری اور آپ کی قسمت کو بدل دے. اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے اور ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اے میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تیرے نبی کی امتی ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر دے. اے اللہ حضور کا دین دنیا میں مغلوب ہے. اے اللہ مدینے والے ہم سے ناراض ہوں گے. اے اللہ ان کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے ہمیں اپنے صلاحیتیں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو مرد و خواتین دنیا کے کام چھوڑ کر تیرے کلام کی عزت اور احترام میں یہاں آتے ہیں، اے اللہ سب کو بہترین اجر سے نواز دے. اے اللہ نوجوانوں کی یا اللہ حفاظت فرما، بیٹیوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا. اے اللہ اس بستی پر، سکندرآباد کی بستی پر رحم فرما. اے اللہ میں ان سے خوش اور راضی ہوں کہ تیرے قرآن کی قدر کی ہے، تو بھی ان سے راضی ہو جا یا اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا